مہدی عباسی خلیفہ ہے۔ لکھا ایک دن بیٹھا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، کوشش کیجئے گا کہ اچھے دوست بنائیں، مسجد والے بنائیں، قرآن والے بنائیں، ذکر والے بنائیں، درود والے بنائیں، ان کی دوستی آپ کو فائدہ دے گی۔ کیونکہ میاں صاحب فرماتے ہیں نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان اتارا۔ ٹھیک ہے، آپ اگر سنوکر والے سے دوستی رکھیں گے تو کچھ دنوں بعد آپ بھی سنوکر چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نشے والے سے دوستی رکھیں گے، سگریٹ والے سے دوستی رکھیں گے تو یہ بد عادات کچھ عرصے بعد آپ میں آ جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ نمازی سے بھی دوستی رکھیں گے تو بڑی امید ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ بھی مسجد میں جانا شروع کر ہی دیں گے۔ اچھوں سے دوستی رکھیں، اچھوں سے، کیونکہ الصحبت مؤثر، صحبت اثر کر کے رہتی ہے۔ اچھوں سے دوستی رکھیں۔ خلیفہ تھا، دوست تھے، بیٹھا تھا، بات یہ چل نکلی کہ مر تو جانا ہے، کچھ اس طرح کا کر کے جائیں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے اس کام کی وجہ سے مجھے یاد رکھا جائے۔ کیونکہ دوست اس طرح کے تھے، انہوں نے پھر مشورے بھی اسی طرح کے دیے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت کوئی کنواں کھدوائیں، لوگ پانی پئیں گے آپ کو یاد کریں گے۔ کسی نے یہ نہیں کہا حضرت کوئی لنگر کھانا بنوائیں، غریب یتیم مسکین کھانا کھائیں گے آپ کو یاد رکھیں گے۔ وہ جس طرح کے دوست تھے مشورے بھی انہوں نے اسی طرح کے دیے۔ وہ جتنے بھی مشورے جمع ہوئے نا، ان میں جو مشورہ پسند آ گیا وہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑی عمارت تعمیر کی جائے، جیسے آج بھی تاج محل ہے اور بھی بڑی ایسی عمارتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بنانے والوں کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو یہ مشورہ مان لیا گیا کہ کوئی عمارت بنائی جائے جس کی وجہ سے مجھے یاد رکھا جائے۔ پہلے تو نقشے پہ اچھا خاصا کام ہوا، نقشہ پاس ہو گیا، پھر عمارت بننا شروع ہوئی، بڑی نفاست سے عمارت بنائی گئی۔ جب بن گئی نا تو اس کا جب افتتاح کرنے کا دن آیا تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ حضرت اس طرح کریں کہ اس عمارت کو نا ہر خاص و عام کے لیے کھولیں، بھئی سارے آ کے دیکھو، جو دشمن ہیں وہ جلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی، ٹھیک ہے، جو دوست ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حاسدین ہیں وہ ذرا آ کے نا بڑی گہری نظر ڈالیں گے، کوئی کمی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویسے تو ہمیں امید ہے کہ بنانے والوں نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، لیکن ہو سکتا ہے اگر کوئی کمی نکل آئی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لکھا ہے جی اعلان کر دیا گیا فلاں دن اس عمارت کو ہر خاص و عام کے لیے کھولا جائے گا۔ کھول دی گئی، خاص بھی آئے، عام بھی آئے، دوست بھی آئے، دشمن بھی آئے، محبت کرنے والے بھی آئے، حاسدین بھی آئے۔ وہ سارا دن لوگ اس عمارت کو دیکھتے رہے، لیکن عمارت پہ محنت اتنی کی گئی تھی کہ کسی کو کوئی عیب، کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ وہ لکھا ہے کہ عباسی خلیفہ مہدی بڑے کر و فر کے ساتھ نہ اپنی عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ کوشش کرنا حضرت جی کہ گارے اور مٹی پہ نا پیسے کم ہی ضائع کرنا ہے، کوشش کرنا۔ اللہ ہم ایک سسٹم میں پھنس گئے ہیں، نہ بنائیں تو گزارا کوئی، کیونکہ آپ کو تو کسی نے دیکھنا نہیں، دیکھنا یہ گھر کس طرح کہہ رہے ہیں، پھنس گئے ہیں جہاں پھنسا دیا گیا ہمیں ایک سسٹم۔ آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کے کپڑے دیکھے جائیں گے، آپ کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی گاڑی دیکھی جائے۔ اب کردار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بندہ بڑا بد کردار بھی ہو، اس نے کپڑے اچھے پہنے ہو تو اب کردار، اللہ اصل بات کردار کی ہے۔ اقبال بھی تو رو کے کہتا ہے، اقبال بڑا ہر جائی ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عجیب دور ہے، اب کردار کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اب گاڑی دیکھی جائے گی، گھڑی دیکھی جائے گی، کپڑے دیکھے جائیں گے، گھر دیکھا جائے گا، سٹیٹس دیکھا جائے گا، موبائل دیکھا جائے گا۔ لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ صرف یہاں ہی دیکھا جائے گا، وہاں نہیں دیکھا جائے گا، وہاں کردار دیکھا جائے گا، وہاں آواز ہوگی، آج کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے صبر کرنے والے، آج کھڑے ہو جائیں ہمارے لیے صبح اٹھ کر نماز پڑھنے والے۔ ہاں باقاعدہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، آوازیں آئیں گی، کہاں ہیں آج ہمارے لیے معاف کرنے والے، کھڑے ہو جائیں سارے، حدیث کا مفہوم، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔
اللہ فرمائیں گے اس دن تم میرے لیے معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا ایک دن، اللہ اپنے بندوں میں سے سب سے تجھے بندہ پسند کون ہے؟ تو فرمایا میرے کلیم، میرے بندوں میں سے وہ بندہ مجھے بڑا ہی پسند ہے جو بدلہ لے سکتا ہو، جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو، پھر بھی میرے لیے معاف کر دے، وہ مجھے بڑا پسند ہے۔ لیکن اب آپ معاف کریں، آپ کو سجے کھبے نہیں کھڑے ہونے، اوے جا رہ گئے ہیں نا، کچھ نہیں نہ ہویا تیرے کو، آپ کو یہ لوگ نہیں جینے دیں گے، ویخ لے تیرے کو ہونا، میں نے پہلے پتا ہی تیرے کو کھ نہیں ہونا ہے، یہ آپ کو نہیں جینے دیں گے۔ لیکن ندی جو کو آنکھیں نہ کھ نہیں ہویا، ہاں میرے کو کھ نہیں ہویا، کیونکہ کسی بتانے والے نے بڑی راز کی بات بتا دی تھی، جتن جتن ہر کوئی کھیٹے ہرن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پیسی ہرن دا مول ہیرا ہے آیا۔ مول ڈلے گا ہارنے کا، اعلان ہوگا کھڑے ہو جائیں میرے لیے معاف کرنے والے، میرے لیے غصہ پی جانے والے، میرے لیے غصہ نہ کرنے والے، میرے لیے کو یاد رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آگے کو بندہ تگڑا ہے تو بندہ کہ میں نے معاف کر دیا، نہیں، تو نے تگڑا دیکھ کے معاف کیا، تو نے اللہ کے لیے معاف نہیں کیا۔ اعلان یہ ہوگا میرے لیے معاف کرنے والے کتنے ہیں جو میرے لیے معاف کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، کردار۔ یہ آپ نہ سمجھیے کہ بات ساری ختم ہوگی، نہیں، جو آج بھی لوگ صاحب کردار ہیں، لوگ آج بھی ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ بات ہے۔ جو آج بھی کردار والے لوگ ہیں، معاشرہ ان کو عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن ہیں تھوڑے تھوڑے رہ گئے، ہیں تھوڑے تھوڑے۔ کوشش کیجئے گا حضرت جی کہ صاحب کردار بنیے، وقت تو تھوڑا سا حضرت ایم ہی گزر جانے ہے، وقت تھوڑا سا ایم ہی گزر جانے ہے۔ غصہ کرنے والے بھی ہوں گے، نہ کرنے والے، بے صبرے بھی ہوں گے، صبر والے، سونے والے بھی ہوں گے، جاگنے والے بھی ہوں گے، کھانے والے بھی ہوں گے، روزہ رکھنے والے بھی ہوں گے، سارے ہی ہوں گے۔ یہ آج آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کس کیٹیگری کو اپنے لیے چنا ہے۔ آپ کل کن میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں، سونے والوں میں یا اس کے لیے جاگنے والوں میں، غصہ کرنے والوں میں یا معاف کرنے والوں میں، پیار کرنے والوں میں یا نفرت والوں میں؟ یہ اختیار آپ کے پاس ہے۔ آپ کو کمرے امتحان میں بٹھا دیا گیا ہے، سوالات آپ کو دے دیے گئے ہیں، جواب اب آپ نے لکھنے ہیں، آپ کیا کیا جواب لکھتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو دے دیا گیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابھی نہیں بندے تجھے پوچھیں گے باتیں، کل جب رزلٹ آؤٹ ہوگا نا، پھر اس دن تجھ سے بات ہوگی۔ اس لیے کوشش کیجئے گا حضرت کہ کردار کو ترجیح دیجئے گا، کردار کو ترجیح دیجئے گا، اور اپنے اللہ کے لیے دیکھو نا کیسے کیسے حضرت جی بڑے لوگ تھے۔ مثلا ہم کہتے ہیں جی کیوں کریں، میں کیوں کرا، تو اپنے اللہ لے کر، اس نے اس طرح کیا میں اس کیوں کروں، یہ تو اپنے اللہ کے لیے کر، تجھے تیرے اللہ سے اجر ملے گا اس کو، یہ کیوں تم کدھر سے اٹھا کے لے آئے۔ اللہ کہہ نہیں رہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اپنے اللہ کے لیے کر، تیرا اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، تیرا اللہ تجھے اس کا بدل دے گا۔ ایک بزرگ تھے تو لکھا ہے ان کے لیے کہ وہ کوئی اسپیشل نہ کوئی اسپیشل ڈش بناتے تھے، جیسے ہمارے ادھر دلیم ہے، بریانی کی بڑی بڑی دکانیں ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل نہ وہ ایک بندے نے کیا کیا، ایک دفعہ نا حضرت سے وہ لے کے نا سالن جو بھی تھا، تو حضرت کو کھوٹا سکہ دیا، تو آپ نے مسکرا کے رکھ لیا۔ وہ جو 7 شاگرد تھے انہوں نے عرض کی حضرت کھوٹا سکہ ہے، فرمایا رکھ لیں کچھ نہیں، اس کا پھر معمول بن گیا، اس نے حضرت سے وہ چیز لینی، کھوٹا سکہ دے جانا۔ پھر آہستہ آہستہ جو اور تھے نا فراڈیے وہ بھی شروع ہو گئے، انہوں نے حضرت سے چیز لینی، حضرت کو جاتے شاگردوں نے عرض کی حضرت پہلے تو ایک تھا اب تو کافی زیادہ ہو گئی، آپ نے فرمایا تم رکھتے جاؤ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ وقت گزرتا رہا، ان بزرگوں کا وقت اخیر آ گیا، وہ جب چارپائی پہ تھے، نزا کی کیفیت تھی، ٹھیک ہے، سانس رک رہی تھی، تو آپ نے فرمایا وہ جو کھوٹے سکے نہیں لوگ دے کے جاتے رہے وہ سارے لے کے آؤ۔ وہ لائے گئے، فرمایا ان کو میرے اوپر انڈھیل دو، سینے پہ رکھ دو، پیٹ پہ رکھ دو، کافی زیادہ تھے، وہ رکھ دیے گئے۔ تو جب وہ رکھ دیے گئے نا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کے عرض کرتے ہیں یا اللہ میں کو پاگل نہیں تھا، مجھے پتا تھا یہ کھوٹے سکے، لیکن میں عقل شعور ہونے کے باوجود بھی صرف تیرے لیے تیرے بندے سمجھ کے کھوٹے سکے لیتا رہا۔
آج میں بھی تیری بارگاہ میں کھوٹے عمل لے کے آنے لگا، تو بھی میرے کھوٹے قبول کر لینا ہے، اپنے اللہ کے لیے کرنا ہے، اپنے کیا 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 نہیں کیا یہ تو ایشو کوئی نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے میرے اللہ اور میرے اللہ کے رسول کا کیا، میں نے اپنے اللہ، یہ جو آ گیا نا میرے معاشرے میں، کیوں کرا، اس نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، اس کیوں نے گھروں کے گھر اجاڑ دیے ہیں، بھئی کیوں تو ہے ہی نہیں، ہے ہی اللہ، اول اللہ، آخر اللہ، ظاہر اللہ، باطن اللہ، یہ کیوں نے تو خرابی کر دی۔ اور میں آپ سے کہوں گا میرے مرشد، بعض دفعہ میں بھی انسان ہوں، غصہ آ جاتا ہے مجھے بھی، کوشش کرتا ہوں نہ کروں، اگر کروں تو اعتراف بھی کرتا ہوں کہ غلط ہوا مجھ سے۔ اگر آپ زندگی کا مزہ لینا چاہتے ہیں نا تو لفظ صلہ نکال دیں اندر سے، مزہ آئے گا آپ کو، مینو کی ملے اس کو نکال دیں ادھر، تینوں ملے نہیں تجھے ملے گا آگے جا کے، ادھر یہ نکال دیں، نہیں آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا، آپ ایک قدم نہیں چل سکیں گے ادھر، اس کو نکال دیں ادھر، میرے اللہ کے لیے۔ وہ اپنی غرور و تکبر کے ساتھ کھڑا تھا اپنی عمارت کے سامنے، کس وقت روئے زمین پہ میری بلڈنگ جیسی بلڈنگ ہی کوئی نہیں، وہ لکھا ایک بابا جی آ گئے، پھٹے کپڑے، حال بے حال، آئے آئے قربان جاؤں جی۔ اس نے آ کے نا مہدی کو السلام علیکم کہا، مہدی نے جب بابے کے کپڑے دیکھے تو اس نے کہا اس کے سلام کا کیا جواب دینا، اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ بابا جی کہنے لگے مہدی کوئی عمارت تو بڑی خوبصورت بنائی تو نے، تو کہتا ہے تو اگر نہ بھی کہے تو عمارت پھر بھی خوبصورت ہے۔ بابا جی فرمانے لگے ہے خوبصورت لیکن دو عیب ہیں اس میں، دو نقص ہیں اس میں۔ پہلے تو غصہ آیا، سارا دن بڑے بڑے عقلوں والے بڑے بڑے ہوشیار لوگ اسے نقص نہیں نکال سکے، یہ پھٹے پرانے کپڑوں والا بابا نقص نکالے گا؟ لیکن ساتھ ہی خیال آیا نہیں، عمر زیادہ ہے، تجربہ زیادہ ہے، ہو سکتا ہے جوانوں کو وہ نقص نہ نظر آیا ہو، اس کو نظر آ گیا، ساتھ ہی انداز بدل گیا، وعلیکم السلام بابا جی وہ غلطی ہوگی، میرے کو سلام دا جواب نہیں دیتا گیا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا بابا جی دسو ہاں کی دو نقص نے؟ فرمایا پہلا نقص تو یہ ہے کہ بنانے والا سدا نہیں رہے گا، اور دوسرا نقص یہ ہے کہ یہ بھی سدا نہیں رہے گی، ہے کل من علیہا فان۔ لیکن حضرت جی میں نے بھی سنا دی، آپ نے بھی سن لی، لیکن اندر والا کہاں مانتا ہے، وہ نہیں مانتا کوئی، وہ کہتا کھو، اندر والا کہاں مانتا ہے۔ میں نے بھی سنا دی، آپ نے بھی سن کے آگے سے سبحان اللہ کہہ دیا، اندر والا مانے تو بات تب بنتی ہے نا۔ یہ تو کہتا ہے کھو، اودا بھی کھو، اودا بھی کھو، عید آ گئی ہے نیمبو 1200 روپے دے کلو ویچ، ہاں حضرت یہ کام مانتا ہے۔ اللہ یاد رکھنا حضرت جی ایویں ہی پٹھیاں بازیاں پہ مارنے، اور چلیا اپنے اللہ تے توکل تے یقین رکھ کے بہ، تیرا جو بھی ہے تینوں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے مل جائے گا، کیوں نہ حضرت جی وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ، اے 2 گھنٹہ کٹ کے مار چھوڑو سکون آ جائے گا حضرت، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے۔ میں حضرت جی کل نا منڈی بہاؤدین سے بندہ آ گیا، اس کو اسپیشل پتیسا تھا ان کا نا، وہ لے کے آیا حضرت۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا نا کل، تو میں نے ڈبے میں سے اس کا ٹکڑا اٹھایا حضرت، وہ ساتھ باتیں کرتا جا رہا ہوں، چل رہا ہوں، گیٹ کے باہر آ کے نا میں نے جب توڑا نا تو نرم تھا، تو تقریباً ٹوٹ کے سارا ہی میرے ہاتھ سے زمین پہ گر گیا حضرت، ٹھیک ہے جی، جو میرے ہاتھ میں تھا میں نے کھایا، تو میں چل پڑا۔ تو جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت جی کتنی چیونٹیاں جو ہے نا اس پتیسے کو کھا رہی ہیں۔ میں ویکھو کیسا شانہ والا رب ہے، چیونٹیاں دا رزق ڈاکٹر سلیمان دے ذریعے پہنچایا ہے، ہاں دیکھو تو صحیح، اس کی دلیلیں بکھری پڑی ہیں، میری ڈیوٹی لگائی ہے حضرت، میں نے پتیسا اٹھایا، بھائی میں اندر بیٹھ کے بھی تو توڑ سکتا تھا نا، میں اندر بیٹھ کے بھی تو کھا سکتا، میرے دل میں ڈالا، چلتا چلتے باہر جا کے توڑ کے کھائیں۔ میں نے جب اس کو باہر توڑا وہ نرم تھا، وہ سارے ٹوٹ کے میرے ہاتھ سے گر گیا نیچے۔ میں جب واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چوٹیاں کھا رہی، میں واہ شانہ والے اب مالکا، کیڑیاں نے بھی سلیمان دے ذریعے رزق دیتا ہی ہے، ہاں پتر نہ پٹھیاں بازیاں مارو حضرت، یہ وہ ایسے بڑھاؤ، نہ وقت سے پہلے نہ تقدیر سے زیادہ، ہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا اس کے مطابق کوشش کرتے رہو، جو اس نے تیرے لیے لکھا ہے وہ تجھے بھیجتا رہے گا کسی نہ کسی انداز۔ اس کو مناؤ اندر والے کو حضرت، اس کو مناؤ اندر والے کو حضرت۔ جس دن یہ مان گیا نا
پھر اسی دن تم اپنے وقت کے فرید بن جاؤ گے. جس دن یہ مان گئے بات اس کو پھر سائیں ہوری بیٹھے تھے پھر مینو شیر یاد آ گیا, در تیرے تے میں اڑیاں کر کرو اڑی نہیں گھر اڑی مانگ اپنے اللہ سے بیٹھ دے. یہ حضرت جنید کے وقت کا دور تھا. حضرت کوئی تھا وہ کو ملا, اس کو جو ملا میرے جیسے ملا, اس کو جو ملا میرے جیسے ملا. ایتھے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے بول کو بڑی پگ باندھنے سے بات تو نہیں نہ بنتی. بات تو تب بھی بنے گی جب اندر بھی روشن ہو. حضرت اندر روشنی کوئی نہیں تھی. اس نے تنگ آ کے کہا, اس نے کہا آج کے بعد نہیں میں نے جانا کسی کے پاس, آج کے بعد میں اسی سے اسی کو مانگوں گا, حضرت نہیں جاؤں گا حضرت کسی کے پاس. بیٹھ گیا حضرت ایک جگہ, پکڑی تسبیح اور شروع ہو گیا اللہ 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 اللہ. او بھائی اگر ایم این اے کے نام میں زور ہے, ایم پی اے کے نام میں زور ہے, تو قربان جاؤں پھر اس کے نام میں کتنا زور ہوگا حضرت. اللہ شرط یہ ہے کوئی لے تو صحیح ہے. ہم تو مائل با کرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا, کوئی کہتا میں ایسے کر لوں گا, کوئی کہتا میں ویسے کر لوں گا. کوئی بندے مانگ تو صحیح. ہم تو مانگنے والوں کو بادشاہیاں دیا کرتے ہیں, مانگ تو صحیح کبھی. تو وہ شروع ہو گیا حضرت. بھائی ایک سسٹم ہے نا, اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. اللہ نے بندے بھیجے ہیں, رسول بھیجے ہیں, نبی بھیجے ہیں, ولی بھیجے ہیں, اہل بیت اطہار ہے, صحابہ رضوان اللہ تعالی. بھائی سسٹم ہے, اور اسی سسٹم کے تحت ہوگا جو کچھ ہوگا حضرت. اب وہ جناب حضرت جنید, آپ کا طریقہ مبارک تھا, عصر کے بعد اپنی گھوڑی کو پانی پلانے نکلا گیا. حضرت جنید گھوڑی پہ سوار ہو کے نہ نکلے. حضرت گھوڑی کو اس سائیڈ پہ لے کے جائیں, گھوڑی اس سائیڈ پہ جائے. حضرت دھنا آدمی تھے, سمجھ گئے کوئی راز ہے, آپ نے گھوڑی کی لگامیں چھوڑ دی. گھوڑی وہاں کے کھڑی ہو گئی جہاں وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا تھا. آپ سمجھ گئے اس نے کھینچا ہے مجھے. آپ اترے, اس کو اٹھا کے سینے سے لگایا, سلسلہ علیہ قادریہ اس کے سینے میں منتقل کر دیا. جو پیچھے سے چلا آ رہا تھا, سینہ روشن ہو گیا. دل جگمگا اٹھا, دل ذاکر ہو گیا, حجابات اٹھ گئے حضرت, ملکوت لاہوت ہاہوت کھل گیا سارا کچھ. اب یہ سلوک میں حضرت ایک کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں قبض. جب فیض کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے, جب فیض کا سلسلہ کسی وجہ سے رک جاتا ہے, منقطع ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی ظاہر ہے اس راستے کے دو حال ہیں, قبض اور بسط. ٹھیک ہے جی, تو اگر کبھی تجھے قبض ہو گئی نا, مثلا میں آپ کے لیے اور سادہ, اندر دا دیوا بجھ گیا, ہوتا ہے نا بندے سے کوئی غلطی ہو جائے, اس کا اثر پڑے, دیوا بجھ جائے, تو اس طرح کرنا, تو میرے پاس آنا, میں تیرا دیا پھر جلا دوں گا. اس طرح ہونا پڑے گا, پھر کام بننا ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضرت ایک گل تے دسو. فرمایا کی؟ عرض کرتا ہے حضرت تسی آئے ہو کہ میں آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا میں ہی آیا ہوں. کہنے لگا میں اس در تے بہ گیا ہوں, جو لوڑ پے گی تو پھر کسی دی گھوڑی موڑ دے گا. گھوڑیاں مڑن گیا بندے, تو پکارتے ہی نہیں اپنے, تیرے لیے گھوڑیاں مڑن گیا بندے, کبھی اس کو پکار, آواز تو دے اپنے اللہ. تیرے لیے گھوڑیاں مڑ جائیں گی, تیرے لیے جنید کو بھیجا جائے گا, تیرے لیے خضر آئیں گے, تیرے لیے بایزید آئیں گے. تو پکار اس اللہ کو, در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال ایانا. در تیرے تے میں اڑیاں کر سا جویں بال ایانا. ایک نکی جی ضد کر بیٹھا میں خالی نہیں جان. اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آگاہ فرما دیا تھا. آپ نے فرمایا سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسا وینسون خمسا. آپ نے فرمایا ان قریب میری امت پر ایک وقت آئے گا, 5 کو یاد رکھیں گے, 5 کو بھول جائیں گے. حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. اللہ یہ ان کا تقویٰ تھا, وہ شریعت میں مسکرانا منع نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا. اور اب تو حضرت جی مسکرانے سے بڑی آگے گزر گئے ہیں. آپ نے ایک شخص کو مسکراتے دیکھا. آپ نے فرمایا تو پل صراط سے گزر گیا ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں. آپ نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے کہ تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟
اس نے عرض کیا حضور نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ ہاں جی یہ غفلت ہے حضرت، اور غفلت غالب ہے، بھول گئے ہم سارا کچھ. ہم نے مرنا ہے، مر کے دوبارہ اٹھنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے حشر میں جانا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے پل صراط سے گزرنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہمیں ہمارے کیوں پر پوچھا جائے گا، ہمیں اپنی رات کا حساب دینا پڑے گا، ہمیں اپنے دن کا حساب دینا پڑے گا، کہاں سے کمایا، کہاں پہ لگایا، حساب دینا. لیکن کیا ہے محبوب پہلے فرما گیا، آپ نے فرمایا سیاتی زمانون علی امتی یحبون خمسا و ینسون خمسا. فرمایا ان قریب میری امت پر وقت آنے والا ہے، 5 کو یاد رکھیں گے، 5 کو بھول جائیں گے. پہلا فرمایا یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. اور میں کہتا ہوں حضرت اس سے بڑی، میں مسافر آدمی ہوں اور میرے اپنے گھر کا بھی یہی حال ہے، اس سے بڑی دنیا سے دل لگانے کی اور بڑی کوئی دلیل نہیں ہوگی. حضرت جہاں بیٹھ کے ہم نے پیشاب کرنا ہے، جہاں بیٹھ کے ہم نے پخانہ کرنا ہے، جہاں بیٹھ کے ہم نے اپنے اندر کی گندگی نکالنی ہے، کیا کسی ڈاکٹر نے نیا نسخہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ واش روم میں مہنگی سی ٹائلیں لگائیں گے تو سلسلہ آسانی سے ہو جائے گا؟ نہیں. کیا ہوا ہے؟ ہم نے دنیا سے دل لگا لیا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ آج ہمارے واش روموں میں حضرت جی لاکھوں کی ٹائلیں لگی ہوئی ہیں. آج ہمارے واش روموں میں لاکھوں کی ٹائلیں لگی، لیکن وہ قبر جہاں جانا ہے، جہاں رہنا ہے، بھائی یہاں کسی بیٹھے بندے کو قبر سے انکار تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو چلو اس سے بھی کوئی بات کر لیتے ہیں. مانتے ہو سارے کہ قبر میں جانا ہے؟ پھر تیاری کیوں نہیں؟ جہاں کوئی اللہ آپ سب کو لمبی زندگی دے، جہاں حضرت جی اگلے لمحے کا پتہ کوئی نہیں، جہاں اتنا بھی پتہ نہیں کہ آج رات بھی میں نے اس گھر میں سونا ہے کہ نہیں سونا، حضرت اس کے لیے تیاری تیاری تیاری. لیکن جس کے لیے پکا پتہ ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے، تو محبوب پہلے کیا فرما گئے؟ یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ، دنیا سے محبت رکھیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے. اللہ قرآن میں اللہ نے کہا تھا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت خیر والی بھی ہے، آخرت ہمیشہ رہنے والی بھی ہے. لیکن کیا ہوگا؟ یحبون الدنیا و ینسون الآخرہ. پھر آگے جی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے تو بڑی محبت کریں گے لیکن حساب کو بھول جائیں گے. حضرت ابراہیم بن ادہم کو کسی بندے نے 1,00,000 درہم پیش کیے، آپ نے لینے سے انکار کر دیا. اس نے عرض کی حضور یہ حلال کے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے حلال کے ہیں، لیکن میں 1,00,000 درہم کا حساب نہیں دے سکتا. فرمایا کیا ہوگا؟ وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، مال سے محبت کریں گے، حساب کو بھول جائیں گے. کس کا حساب بھی دینا ہے؟ اور میں حضرت جی کسی کی بات نہیں کرتا، اپنی کرتا ہوں. اگر اس نے اس ویس کوٹ کا بھی پوچھ لیا نا، میں تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتا ہے. اس لیے بھائی دھیان رکھنا. پھر آگے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے تو محبت کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے. بیوی سے محبت، بیٹے سے محبت، بہن سے محبت، ماں سے محبت، باپ سے محبت، بہن سے محبت، لیکن جس نے سارا کچھ دیا اس کو بھول گئے، اس کو بھول گئے. اللہ قرآن اس چیز سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی. اللہ اس بات سے، اللہ کا رسول اس بات سے منع نہیں کر رہا کہ آپ نے بیٹے سے محبت نہیں کرنی، آپ نے بیٹی سے محبت نہیں کرنی، بلکہ وہ کہہ رہا ہے محبت سب سے کرنی ہے. لیکن ہو کیا کہ ان سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو جاتا ہے. قرآن کا تقاضا یہ ہے. قرآن ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو. حضور کی حدیث ہے، آپ فرماتے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں سے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے بہتر ہوں، بیویوں کے لیے بہتر ہوں. یہ کبھی کہیں نہیں آیا کہ آپ نے بیوی سے محبت نہیں کرنی. لیکن قرآن کا تقاضا یہ ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے کہہ رہے ہیں بیوی سے محبت کر، لیکن سب کی محبت پر میرے اور میرے محبوب کی محبت غالب ہو. جیسے یہ جب بدر لڑی گئی نا
تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہاں سے لڑے تھے کافروں کی طرف سے، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی غلامی میں تھے. بعد میں انہوں نے ایمان قبول کر لیا. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں گفتگو شروع ہو گئی. بیٹا باپ کو کہتا ہے کہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے تیر چھوڑا بھی نشانہ لے کے، لیکن کیا ہوا، کفر پہ باپ کی محبت غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا کہ سامنے والد ہے، تو آپ بچ گئے. یہ ہے اسلام، یہ اسلام، یہ قرآن کا تقاضا ہے. یہ نہیں کہ بیٹے سے محبت نہ ہو. جناب صدیق اکبر نے جواب دیا، آپ نے فرمایا سنو تو کفر میں کچا تھا اس لیے تیرا ہاتھ کانپ گیا، نشانہ چوک گیا، لیکن یاد رکھ ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا. اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اتار دینی تھی. یہ نہیں کہ محبت نہ ہو، لیکن یہ ہے ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو، ان سب محبتوں پہ اس کی محبت غالب ہو. لیکن کیا ہوا، حضور پہلے کہتے ہیں ان قریب میری امت پہ وقت آئے گا یہ بھول جائیں گے، یہ بھول جائیں. اور میں کہتا ہوں حضرت جی یہی رستہ تھا جس کو ہم چھوڑ گئے حضرت. ہاں پتہ، لیکن حضور نبی علیہ السلام پہلے فرما گئے وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ. یہ مخلوق سے تو پیار کریں گے لیکن خالق کو بھول جائیں گے. پتر ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کرنا، ہر چیز نال، ہر چیز نال ود کے اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار. پھر محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو پیار کریں گے لیکن توبہ کو بھول جائیں گے. پتر پوری کوشش کرنی ہے بچنا، لیکن جو ہو جائے تو معافی مانگ لینی ہے. میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے بابا جدو سائیکل سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا ہی ہونا ہے. جدو سائیکل سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر ہونا، جدو گڈی سڑک تے چڑھنی ہے تینے پینچر، بس پینچر رہن نہ دیں، فٹ توبہ دا پینچر لا لیں. پینچر نے پتر ہونا ہی ہونا ہے، غلطی ہونی ہونی ہے، لیکن بس من جائیے حضرت. پتر اڑی ہونا، اڑنا شیطان دا کام ہے. وہ تو غلطی کی تھی، اللہ نے پوچھا یہ کی کیتا ہی، کہندا انا خیر منہ، اڑ گیا گوں، غلطی نہیں منی، اڑ گیا. کہندا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام نال بہتر ہاں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا، پھر گلے میں تو کے لانا ڈال دیا گیا. پتر کدی نہ اللہ آپ سب کو داڑھی کی توفیق عنایت فرمائے. پتر جے نہیں نہ رکھی تے اگوں اڑی ہوئی نہ کدی کتھے لہی ہے، کتھے لہی ہے، فٹ من جائیے. میرا یہ مچھوں کا معاملہ ہے نا، اللہ میرے پاس بڑے دلائل ہیں، ایویں تے میں بھی نہیں رکھی ہیں، لیکن پتر میں کدی بھی نہیں اڑیا کسی نے. جدو کسی نے کیا میں کہنا پائی غلطی ہے، دعا کر اللہ معافی دے چھڑے. من جانا پتر، اڑی ہونا کدی کدی بھی توبہ استغفار. اور پتر جو باہر کے حالات چل رہے ہیں، جو معاملات ہیں، ہمیں تو بڑی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. کسی نے حضرت سیدنا سفیان ثوری سے پوچھا، عرض کی حضور میں تسبیح زیادہ پڑھوں کہ توبہ زیادہ کروں؟ آپ نے فرمایا تو توبہ زیادہ کیا کر. اس نے عرض کی حضور وجہ؟ آپ نے فرمایا کپڑا گندا ہو جائے نا تو اس کو خوشبو کے بجائے صابن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارے کپڑے بھی بڑے گندے ہیں، اس کو توبہ کے صابن سے دھوتے رہا کرو حضرت، اس کو توبہ کے صابن سے دھوتے رہا کرو حضرت. لیکن محبوب نے کیا فرمایا، ان قریب میری امت پہ وقت آئے گا، کیا ہوگا، وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنْسَوْنَ التَّوْبَةَ. گناہوں سے تو بڑی محبت کریں گے، توبہ کو بھول جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھنا پتر، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا ہے، لیکن پتر آخری سانس تک انتظار نہ کرنا، جب ہو جائے اسی وقت توبہ کر لینا. اور دوسری بات، گناہ کر کے کبھی اڑنا نہیں، دلیل نہیں دینی آگے سے، مان جانا بھائی غلطی ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور پھر آخر میں حضور نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ. مکانوں سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. نہ بھولو نہیں بلاندے اسی
خسرے بلاواں گے، بینڈ والے بلاواں گے، ڈھول والے بلاواں گے، کیمرے والے بلاواں گے، لیکن اسلام نو بلاندے کوئی بھی نہیں بلاندے، اپنے گھر نہیں بلاندے، اپنے کاروبار سے نہیں بلاندے، اپنے دل چ کوئی نہیں بلاندے۔ دین نبی دا وانگ یتیماں در در تکے کھاوے، کتھوں لیاواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ ایسا اسی امیر ہو گئے لیکن دین غریب ہو گیا۔ میں حضرت اور کیا اس کی غربت بھی سنا، سب میر ہو گئے لیکن دین، پیر میر ہو گئے، خطیب میر ہو گئے، نقیب میر ہو گئے، نعت خواں میر ہو گئے، دین غریب ہو گیا، دین غریب ہو گیا۔ اور نہ مینوں یہ غریب ہون دا دکھ، نہ زید نو نہ بکر نو حضرت، لیکن حضرت صاحب الفاظ دا ذخیرہ میرے کو بڑا تھوڑا ہے، اور پھر جدو گل آئے مصطفیٰ پاک دی تے پھر تو ان لفظ یوز کر دیا بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں حضرت قلب مصطفیٰ اس وقت کنی تکلیف جو ہوئے گا، کیونکہ دین غریب ہو گیا۔ دین دیکھو حضرت کنا پیار ہے، کافر چاچے کل آئے جناب ابو طالب اسی تھڑا لحاظ کرنے ہیں، محمد نو موڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پیچ چھڑیا، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرمایا بھتیجے میں بڑھا ہو گیا اور میرے کو نہیں ڈکے جاندے ہیں، تو تھوڑی دیر لئی اسلام دا سلسلہ تبلیغ دا سب خطیبانہ جملہ نہیں، صادق و امین رسول دی زبان چ گل نکلن لگی، فرمایا چاچا جے میرے سجے ہاتھ تے سورج رکھ دین تے کھبے تے چادر رکھ دین، میں دین دی تبلیغ پھر بھی نہیں چھڑنی۔ میں میرے ساتھ دکھ نہ کہن لگا ہوں، ساری رات چھیاں چلدا ہے دین ساڈے سٹیجاں تے، اے بیچارے ککھ نہیں لے کے جاندے، اگر جی لے کے جاندے مینوں دسو کی لے کے جاندے نے؟ حضرت صاحب 77 سال لنگ گئے، اسی سڑک تے رکھے کولر تو اودے تے 15 روپے والے گلاس تو سنگلی نہیں لوا سکے حضرت صاحب، کیونکہ دین ہوندا کدوں ہے صاحب؟ نقیب صاحب ہوندے نے تے نعت خان صاحب ہوندے نے تے پھر ساری رات حضرت صاحب، میں تے حضرت کئی بار نقیباں بھائیاں نوں ترلا مارے ہیں، میں کہا یارا 8 سال حضرت جی مدرسے دیاں دالاں کھادیاں نے، طاہر تبسم صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے، ملازم حسین سیدی صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے حضرت صاحب، ظہور احمد سیالوی صاحب دے ڈنڈے یہ بھی یاد نے، استاداں دیاں سوٹیاں سانوں اج تک کوئی نہیں، کروں بے کر روئے کپڑے اپنے آپے توتے حضرت، کئی بار بغیر استریوں کپڑے پائے حضرت صاحب، میں تے حضرت صاحب لاڈلا ہی بڑا 17 سال بعد ہویا، میرے والد صاحب مندے نہیں سن کہ میں لور پڑھن جاواں، نس کے گیا سا حضرت صاحب، راتی کروں نس گیا، مجھے انہا شوق سی پڑھن دا، میں نس کے گیا سا کروں، کل ایک پتر 17 سال بعد ہویا ہوئے پہ وہ جان دیندہ حضرت صاحب، میں کروں نس گیا حضرت جی، مجھے انہا شوق سی پڑھن دا، جدو نظامیہ آیا تو چنگی کیونکہ ایج سی میں پھر چھڑ کے آئے، انہوں نے کہا بھائی نہیں توں تے اور ویلا بارہ پتہ نہیں کتوں آ گیا، میں کڑ کے دکھایا، میں حضور میں کالج چھوڑ کے آیا ہوں، حضرت بڑے خوش ہوئے، آپ نے پھر طاہر تبسم صاحب دے نا رکا لکھا حضرت کہ اس کاکے نو داخلہ دو جی، کالج چھڑ کے آیا حضرت، ٹھیک ہے جی۔ نقیب حضرت صاحب نہ کو کورس نہ کو ڈنڈے نہ کو گلنا، ٹھیک ہے چلو ایک سلسلہ چل پیا، میں کہنا یار کم از کم میں نہیں کرو، روز دی ایک آیت یاد کر لو، ایک حدیث پاک یاد کر لو، وہ دا ترجمہ یاد کر لو، دی تفسیر یاد کر، 3 مہینے لا لو، 90 آیات انہوں دا ترجمہ انہوں دی تفسیر یاد ہوئے، وہ کم از کم یار چلو 90 تے نہیں پڑھیاں جانیاں، 10 ہی روز پڑھ چڑھیا کرو، کیونکہ پتر حضرت صاحب شیرہ نہ انقلاب نہیں آنا، انقلاب لے آن دی طاقت صرف قرآن چاہیے۔ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا جدو جویں لوہے نو زنگ لگدا ہے دلاں نو بھی، عرض کیتی سونیاں جدو دلاں نو زنگ لگدا ہے تے مختلف طریقے نال لانے ہیں، لوہے نو لگدا ہے تے دلاں نو لگ جے تے کیویں لانا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ کے لانا ہے، ایسا بہن نے لانا ہے، شیراں نہ زنگ لتھنا، یہ اللہ دے کلام چ طاقت ہے، اللہ دا کلام ہے ہی کوئی نہیں۔ میں حضرت اس دن مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا اور اسپیشل اس نے مجھے کہا حضرت ویکھیو ضرور کلپ، چلو تھی ویکھو گے کوئی گل بھی اگلی ہو جائے گی ایسا والے۔ حضرت صاحب ایک فلسطینی بچی کا کلپ تھا، ٹھیک ہے جی، وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، سارے میزائل فائر ہوا ڈرون سے حضرت، اور وہ سارا گھر زمین بوس ہو گیا، ٹیکنالوجی بڑی ہے جی،
ایڈا ایڈا انہوں دا بمب بھی حضرت پورا گوجرا اڑا کھڑے پڑھ کے اللہ منو معاف کرے، اللہ گوجرے دی حفاظت کرے اللہ پاک۔ ویسے میں نے کہا ہے ٹیکنالوجی جی اسی دے سب کی کیتا، ککڑی تے لڑائے نے، اسی گھوڑے دڑائے نے، اسی حضرت ٹگے دڑائے نے، اج بھی دڑان ڈے نے۔ وہ البیرونی کی حضرت لائبریری وہ جو وہ گوجر خان کے پاس ہے، جا کے جاؤ جا کے ویکھو اسی کی وہ نال کیتا ہے حضرت صاحب، ہم نے کیا کیا ہے، آکسفورڈ کیمبرج، ہیں جی کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ حضرت صاحب محبت کی یادگار، وہ تاج محل ہیں جی، رو انہوں بہ کے وہ منو ساجیا کو لیبارٹری بنائی ہوں تو کوئی لائبریری بنانا، کوئی یونیورسٹی بنانا وڈی جی ہیں جی۔ حضرت صاحب دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ان کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، وہ قرآن تیرے کول، وہ علی تیرے کول، تو ہونا کل پڑھے چل رہا ہے، اللہ گورے تیرے کول آن آ کے کہن بھائی قرآن تیرے کول، علی تیرے کول سانو پڑھا۔ لیکن پتہ کیوں جانے ہیں قرآن باری ویچ تے علی صرف جس دن قرآن ایتھے تے علی ایتھے، پھر اسی نہیں جانا، پھر آنا ہونا نہیں۔ تو وہ حضرت بچی تھی جی، وہ زمین بوس ہو گیا۔ اپنی مدد آپ کے تحت فلسطینیوں نے وہ سارا ملبہ اٹھایا، جب ملبہ اٹھا لیا ظاہر شہادتیں ہو چکی تھی ساری، امی ابو بھائی بہن سب، وہ اللہ کی کرنی جو بچی بچ گئی، اللہ پاک دی ذات نہیں انہوں۔ اب وہ کلپ ہے جی، وہ سامنے امی ابو بھائی بہن سفید لباس پہنے بس منتظر رہیں کہ جی جنازہ اور ہم جنت۔ بچی بیٹھی ہے جی، رو ہو رہی ہے لیکن کیا کر رہی ہے، قرآن پڑھ رہی ہے۔ سمجھ نہ آئے کہ رواں کے حضرت خوش ہوں، 6-7 سال دی بچی قرآن اور ایسا۔ پھر دوسری گل حیرانگی اس بات کی، قبلہ جی بچی نو اینا بھی پتا سی کہ ایس موقع تے قرآن کتھوں پڑھنا ہے، کتھوں پڑھنا ہے۔ ساڑھے بابے نو نہیں پتا کہ قرآن ایس لے۔ ایک محفل پہ گیا میں نے، وہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا۔ محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن جنہوں سب تو ہلکا عذاب ہویا، وہ دے پیر چگ دی جتی پائی، سامنے بیٹھے کہتے ہیں سبحان اللہ، میں تاڑی سبحان اللہ تو بھی سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں ہے یہ تے سبحان اللہ نہیں کہنا، یہ تے کی کہنا ہے استغفر اللہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے سٹیجوں پر ایسی باتیں کوئی ہوتی کوئی نہیں ہے، ہم نے تو سٹیجوں پہ حضرت جی باتیں یہ چھیڑی ہوئی ہیں، میں نو روز حشر دا ڈرنا، گل ہوئی نا حضرت صاحب کیا 2024 والوں کا ایمان جی، وہ ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ صدیق اکبر ڈرے، عمر فاروق ڈرے، عثمان ڈرے، علی ڈرے، طلحہ ڈرے، زبیر ڈرے، اما عائشہ ڈرے، اما حفصہ پاک ڈرے حضرت۔ 2024 والے سٹیجاں تے کی کہندے نے جی، مینوں روز حشر دا دل گل ہوئی نا۔ اللہ قرآن میں اللہ ڈرائیں مالک یوم الدین، قرآن میں اللہ ڈرائیں عالمت نفس ما قدمت و اخرت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں شامل ہوئے، امام صاحب نے حضرت شروع کر دی اذا زلزلت الارض زلزالا، حضرت عمر کی ایک چیخ بلند ہوئی اور حضرت عمر زمین میں تھے۔ 2024 والے کہتے ہیں سانو ڈاری کدی، بلکہ الٹا کہتے ہیں جہنم ساڈے کو ڈر دی ہے۔ کی کہتے ہیں مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ، اور توبہ توبہ۔ 2024 لنگ گئے حضرت، صحابہ پچھے، اولیاء پچھے، سب نو پچھے چھڑ گئے۔ 2024 تے 2024 دے نات خان وہ اگے کتے لنگ گئے حضرت صاحب۔ حضور نبی علیہ السلام دی مبارک داڑھی وچ حضرت جی سفیدی آئی، ٹھیک ہے جی، اللہ معصوم، بلکہ امام نے معصوم جننے بھی نہیں حضرت داڑھی چ سفیدی۔ صدیق اکبر نے عرض کی تھی سونے محبوب ہے، فرمایا سورہ ہود نے مینوں بڑھیاں کر چھڑے۔ اور بھی آیات، چلو میں ایک دے سورہ ہود نے مینوں تے 2024 والے سارے نوں پیچھے چڑھ گئے، پھر کہندے نہیں سانوں جہنم نوں بھی سانوں ویکھ کے پسینہ آندا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے جی۔ امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے لیے لکھا ہے آپ کا بیلی ملنے آیا تے حضرت دا ویڑا گلا سی، اور بصرہ میں کوئی ایسا ماحول نہیں کہ ایڈا کھلا ہی پانی ہوئے کہ بندے نے ویڑے تروں کیا ہوئے۔ حضرت انہیں آپ دے خادم نے پوچھا بھائی ویڑا کیویں گلا ہے؟ انہیں کہا جی سیرے میں تندور تایا تو جدوں میں لکڑیاں پا کے تے اگ لائی نا
تو تمہیں پتا شروع چ اگ باہر آتی ہے، تو اگ دے شولے باہر امام تشریف لے کھلو کے ویکھن لگ پے، اور پھر آپ دا جڑا خیال ہے جہنم دی اگ ال ٹر گیا اور اینا روئے کہ آپ دے اتھوں نال آپ دا ویڑا گلا ہو گیا۔ صاحب کیڑا کیڑا، میں بس اتنا ہی کہوں گا، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ وہ اب بچی جی قرآن تیسری حضرت اس کے چہرے پہ آنے والے رنگ بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا بھی پتا ہے کہ اس وقت اللہ کا کلام ہے، کیا کہہ رہے ہیں، میں بس ختم کرنے لگا، پڑھتی کیا ہے جی، وہ عربی لہجہ جی، میں اس درد کو نہ خود پہنچ سکتا ہوں نہ میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں حضرت، لیکن وہ کیا پڑھتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ایتھے اور رنگ سی، لیکن جو اگے آئی تھے تھوڑی جی چہرے تھے نا خوشی، کیونکہ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر اگے پڑھ دیا حضرت، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت صاحب اس 7 سال دی کڑی نوں تے پتہ لگ گیا کہ ہن کی پڑھنا ہے، 77 سال ہو گئے ساڑے سٹیجاں نوں پتہ لگا، حسب معمول ربیع الاول شریف شروع ہونے لگا، اسی پچھلے سال دی طرح پھر عید کی آئی پڑھنا ہے، لگیاں نے موجاں ہون لائی رکھی سونے فلسطین ایسا ویکھا نہیں جاندہ، ایتھے فوت ہوئے ایک جڑا فوت ہویا ہے تے دبن والے کنے ہوندے نے نال 300 100 200 فلسطین جی کی ہے جڑے فوت ہوئے نے کئی ہزار تے دبن والے کنے نے یا ایک تے یا دو نے، ایک جڑا کرین تے بیٹھا ہے تے دوجا جڑا انہوں دستا پیا، حضرت ایک بار چکدا ہے تے جننے حضرت جی چکے جاندے نے تے کی کردا ہے انہاں نوں اجتماعی قبر وچ پاکستان حضرت جی کتھے کھڑا ہے، وک گیا سارا کچھ، سڑکاں موٹر وے ادارے تسی میں سب وک گئے تھے، لیکن ساڑے سٹیج یہ بھی آئی پڑھتے ہیں، پھر لگیاں نے موجہ، حالات اتنے خراب ہیں، پرا نے بل دی وجہ تو پرا دا گلا وڑ چڑھیا، حالات اتنے خراب نے، بل دین دے پیسے نہیں سن، دار جنا کو لیا سی پیسے نہیں ہاں، پیو سن ٹبرے نہر چ کد گیا، صرف 10,000 بندے نو بل آیا، دین دے پیسے نہیں ہاں، لینڈ گڈی سامنے اچ بل پڑھ کے لیٹ گیا، لیکن ساڑیاں سٹیجاں نو کوئی فرق ہے نہ شامن اسی ہوں ہوئی پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجہ اللہ کھڑیا۔ ہاں ویسے میں کہنا بھائی سلیمان تو پڑھ سکنا، تیریاں تے لگیاں ہی نے، تیریاں وہ تو صحیح پڑھ دے نے، انہاں دیاں تے لگیاں نے، باقی بھاویں کسی دیاں لگیاں نے کہ نہیں لگی، باقی بھاویں مر جن رڑ جن سارے، لگیاں نے موجہ ہونے لائی۔ میں کہتا ہوں جب یہ ہم کرتے ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا کی کرن دے دینے، اللہ صاحب کیڑیاں موجاں، حضرت صاحب میں بس اینڈ کر لگا ہوں، حضرت صاحب احتساب والی امت سی، تلوار والی امت سی حضرت، لیکن ساڑے یہاں سٹیجاں نے بنا کیڑی چھڑی لنگر علی، ان کوئی دن آئے امت صرف لنگر کھاندی ہے حضرت، اور امت اس تو علاوہ کر دی کچھ، یہ پتر 10 محرم گزرا، بتاؤ لنگر کھانے کے علاوہ کو کام کیا تھا، کوئی پروگرام بنایا ہو، ایک یزید اندر بیٹھا ہے جنہوں صوفی کہندے نے کوئی ایدے نہ لڑن دا پروگرام، باہر یزید ٹیران ٹیر پھرن دے نے کونا نہ لڑن دا پروگرام، کوئی بھی نہیں، یہ ربیع الاول شریف آنے لگا ہے حضرت، پھر لنگر ہی ہونا ہے، تیاریاں شروع ہو گئی ہیں لنگر کی حضرت،
अल्लाह पुत्र असी किहड़ी उम्मत सां तलवार वा दो तलवारां एक जड़ी अपने ते चलानी है दूजी पिछे रखनी है तो फिर जो अपने ते चला लेंगा तो फिर दूजी कढ़नी है क्योंकि जे पहली तू अपने ने चलाई तो फिर दूजी काम आनी नहीं आनी लेकिन असी किहड़ी उम्मत हाँ मैं हदीस सुनाऊंगा जी मैं को अपने को गल करा तो मैं पूछियो उम्मुल मोमिनीन सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने अर्ज़ की अम्मा पाक अल्लाह के पाक रसूल के पाक घर की को पाक सी बात सुनाई मफहूम है हदीस पाक पाक मैंने अपनी तरफ से बोला फरमाया सुन फिर अल्लाह दे पाक रसूल दे पाक घर दी पाक गल फरमाया उस पाक घर दा ए हाल सी 3-3 महीने लंघदे सन लेकिन चुल्हा बलदा हज़रत साहब चुल्हा तो मैंने बड़ी बात कर दी है महबूब पाक के फ़क्र इख्तियारी का ये आलम था दीवा बालन दे पैसे नहीं सन आयशा पाक फरमाती है मेरी आंख खुली मैंने महबूब को पहलू में नहीं पाया मैं घबरा गई मेरे महबूब किधर चले गए फरमाती जब हाथ से ऐसे ऐसे देखना शुरू किया तो क्या देखती हूँ मेरा हाथ महबूब के कदम मुबारक को लगा मेरे महबूब अल्लाह की बारगाह में खड़े थे दीवा बालन दे पैसे भी नहीं सुनते यार ये मेरे महबूब के फ़क्र इख्तियारी का आलम दीवा नहीं सी बलदा हुंदा साहब हैं लंगर वाली गल की तू आ गई 3-3 महीने चुल्हा बलिया लेकिन उसी पाक घर के लिए अम्मा आयशा पाक फरमाती हैं उसी पाक घर के लिए लिखा है जिस घर में 3-3 महीने चुल्हा नहीं जलिया लिखा जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ तो उसी पाक घर में आपकी अपनी ज़ाती 12 तलवारें पड़ी हुई थी 3 महीने लंगर लेकिन तलवारां किनिया 12 जी फिर केड़ी उम्मत होए सी लंगर वाली के तलवारां लेकिन बना केड़ी चड्डी इसीलिए तो 2 अरब मुसलमान हासी लेकिन क्यों इसीलिए तो जी मैं आखिरी बात खत्म ये दौरुल फितन है जिसमें चल फितने का दौर रोज नवा फितना और हम बड़ी तेजी से जा रहे हैं हजरत किसकी तरफ क़यामत की तरफ कुछ अलामात सुगरा और कुछ अलामात सुगरा जो पूरी हो रही हैं और बस पूरी होने को है फिर बारी आएगी हजरत जी अलामाते और अलाम तलवार भी चुक सकता है नात खां मैदान जंग भी इसलिए हजरत साहब उनका बताया ही नहीं बच्चों को कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी थे दरबारी नात गो शायर बल्कि सैयद वो हजरत साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह फिर जनाब सैयदना अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी जनाब सिद्दीक़ अकबर जनाब उमर फ़ारूक जनाब उस्मान गनी फिर मेरे मौला मुश्किल कुशा की तलवार हजरत है और पुत्र लिखा है तारीख में हजरत अली पाक इतने बड़े जंगजू थे 40,000 काफरां दियां गर्दना आपने और बस जी एंड जी फिर सब आखिरी तलवार जिहदा मज़ा मैं अज तक लैना वो की सी हजरत अमीर हमजा दी तलवार और पुत्र किताबों में लिखा है सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार का वजन था 35 किलो 35 kg 35 किलो आपकी तलवार का वजन और फिर दूसरा लिखा है आप एक तलवार से नहीं आप इसलिए हजरत जी बस दुआ फरमाओ ठीक हो गया इसलिए हजरत दुआ करो साढ़ियां स्टेजां ते संजीदगी आए और जड़े बेचारे आंदे ने ये कुछ लैके जा पढ़ो पुत्र सा लेकिन वेखो कि यह कुछ लैके जान हजरत ने मदरसे के लिए कहा है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा पुत्र अपने बच्चों को आलम दीन बनाओ और स्पैशल हजरत जिहड़े खांदे पींदे लोग हो ना वो बनाओ ऐसा सौदा सस्ता जी हजरत शुक्र करो ने किते गले ते छुरी फेरन वालों जे कह चढ़िया आलिम बनाओ अपने बच्चों अपन बच्चियां आलिमा बनाओ और बड़ी ज़रूरत है इस वेले काम की जरा सी नम हो मट्टी बड़ी जरखेज है देखो ना पुत्र किन्नी दुनिया आई है वखरी गल है मैं दसदा ही कख नहीं इन्हां बेचारे मैं इन्हां नूं खराब करू के ते मैं अल्लाह सबको सलामत रखे